حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام اور بلند و بالا اور پیاری پیاری صفات ہیں۔ وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ حکیم ہیں اور اس کے سارے احکام حکمت سے پر ہیں۔ اور صلاۃ و سلام، درود و سلام نازل ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رحمت عالم ہیں، اور آپ کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، جن کے راستے پر چلنے کا مومنوں کو حکم دیا گیا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے خطبے میں بے پردگی کے کچھ نقصانات کا ذکر کیا جائے گا۔ جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل حجاب اور پردے کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں اور بے پردگی کو رواج دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ حجاب اور پردے کے نقصانات ہیں اور بے پردگی کے یہ فائدے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حجاب اور پردے کے فوائد ہیں اور بے پردگی کے نقصانات ہیں۔ اس لیے ہم ایمان والوں کو میڈیا کے اور شیطان نما انسانوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم جو کہ حجاب کے بارے میں ہے، پردے کے بارے میں ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے اور اپنے گھر کی عورتوں کو اس کا پابند بنانا چاہیے۔ اسی میں ہمارے دین و ایمان کی حفاظت ہے اور اسی میں ہمارے لیے ہر طرح کا خیر اور بھلائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بے پردگی کے نقصانات سے خود بھی آگاہ ہوں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ تو محترم حضرات، بے پردگی کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ بے پردگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ بے پردگی اختیار کرنا، حجاب اور پردے کی پابندی نہ کرنا، اور گھر کے مردوں کا حجاب اور پردے کے بارے میں بے توجہی برتنا اور عورتوں کا حجاب اور پردے کو چھوڑ کر بے پردگی اپنانا، یہ اللہ کی بھی نافرمانی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کیا انجام اور نتیجہ ہونے والا ہے۔ چونکہ حجاب کا، پردے کا قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں پردے اور حجاب کے تعلق سے۔
تو حجاب اور پردہ کو چھوڑ کر بے پردگی اختیار کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ٹھہرے گی، اور اللہ کی نافرمانی کا انجام اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا اور اسے ٹھکرا دینا، اللہ کے حکم سے انکار کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ فسق ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ فسق ہے جو کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہے، جس سے ایک انسان اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس حکم کا انکار کر دیا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ مردود ٹھہرا، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، ہمیشہ کے لیے وہ ہر خیر سے دور کر دیا گیا۔ تو یہ ہے اللہ کی نافرمانی کا انجام۔ تو اللہ کے اس حکم حجاب اور پردے پر عمل نہ کرنا اور اس کا انکار کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ زبردستی تھوپا گیا ہے، تو یہ جو جرأت ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اس سے انسان کو اور خاص طور سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، مسلمان مردوں کو بھی اور مسلمان عورتوں کو بھی اس حماقت سے، اس جہالت سے اور اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی سے ہر حال میں بچنا چاہیے، ورنہ وہی انجام ہوگا جو ابلیس کا انجام ہوا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا۔ اسی طریقے سے حجاب اور پردے پر عمل نہ کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور رسول کی نافرمانی کا انجام جہنم میں داخلہ ہے۔ جو رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس لیے کہ حجاب اور پردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب جو اس حکم کی سرتابی کرے گا وہ گویا کہ خود جہنم کو دعوت دے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے، سوائے ان کے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے۔ تو جو خود جنت میں نہ جانا چاہے گا اس کو زبردستی جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آخر کون ہے جو جنت سے انکار کرے گا، جنت میں داخلہ نہیں چاہے گا؟ کون ایسا بدبخت ہے، بیوقوف، جاہل، نادان ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے حکم کو مانا اور اس پر عمل کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میرے حکم کی سرتابی کی، میری نافرمانی کی، میرے حکم کا انکار کیا تو گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر جنت میں داخلہ مطلوب ہے، اگر جنت میں داخلے کی خواہش ہے، اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی چاہت ہوتی ہے، چاہے وہ جیسا بھی مسلمان ہو، کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اس کو داخلہ نصیب ہو جائے، تو اگر واقعی یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کرنی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہوگا، ورنہ انکار کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں جنت سے محرومی اور جہنم میں واصل ہونا پڑے گا۔ تو یہ ہے بے پردگی کا اور حجاب اور پردے کے حکم کو نہ ماننے کا انجام۔ لہذا ہر مسلمان مرد اور عورت کو اس جانب توجہ کرنا چاہیے۔ یہ صرف شخصی یا انفرادی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے دین کا مسئلہ ہے۔
مذہب کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت ملے گی یا جہنم۔ اس لیے بحث کا رخ موڑنا نہیں چاہیے کہ یہ آزادی کا مسئلہ ہے، بلکہ اس سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے مذہب کا، شناخت کا، اسلامی تشخص کا، ایمانی پہچان کا۔ یہ مذہب اور دین سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بے پردگی کا انجام، بے پردگی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بے پردگی کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ جب عورت بے پردہ ہو کر نکلے گی، جب مارکیٹ میں، بازار میں، سڑکوں پر، دفتروں میں اور عام جگہوں میں عورتیں بے پردہ ہو کر نکلیں گی اور برہنہ ہو کر نکلیں گی، بے پردگی کے ساتھ نکلیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ فتنے پیدا ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ مرد عورت کی طرف اور عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کشش کا جذبہ رکھا گیا ہے انسان کی فطرت میں، اور اس لیے نکاح کا حکم دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے جنسی خواہش کی تسکین، تو اس کے لیے ایک پاکیزہ رشتہ، نکاح کا رشتہ ہر مذہب میں، ہر دین میں مقرر کیا گیا ہے۔ اسلام نے بھی اس کی تاکید کی ہے۔ اس جذبے کو غلط طریقے سے تسکین دینا یہ فتنہ ہے، یہ زناکاری ہے، یہ بدکاری ہے۔ اور عورتیں جب بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں تو گویا کہ وہ دعوت دیتی ہیں مردوں کو، کھینچتی ہیں مردوں کو اپنی طرف، ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کراتی ہیں، وہ فتنوں کو دعوت دیتی ہیں اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو حجاب اور پردے کے خلاف ہیں، جو بے پردگی کو عروج اور ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عورت کی عزت ہو، اس کی تعظیم ہو، وہ پردے اور حجاب میں رہے، وہ شرافت کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں مردوں کی توجہ کا مرکز بن جائے، اور مرد ان کو دیکھ کر ان سے لذت حاصل کر کے اپنی تسکین کریں۔ وہ عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کی عزت اور شرافت کو چھیننا چاہتے ہیں اور عورتوں کو کھلونا بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، زناکاریاں اور بدکاریاں عام ہوتی ہیں۔ جن ملکوں میں، جن معاشروں میں بے پردگی عام ہے، عریانیت عام ہے، وہاں فحاشی بھی ہے، بدکاری بھی ہے، بے حیائی اور زناکاری عام ہے۔ برضا اور رغبت آپس میں ناجائز رشتے قائم کیے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی آبادی، ایک بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے، ایسے بچیوں کی ہے جن کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے پردگی ہے، وہاں عریانیت ہے، فحاشی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ شخصی آزادی کے نام پر زنا بھی اگر رضا اور رغبت کے ساتھ ہو تو ان کے یہاں جائز ہے۔ یہی چاہتے ہیں اسلام کے دشمن کہ مسلم معاشرے میں بھی، مسلم ملکوں میں بھی اسی طرح سے بے حجابی ہو، بے پردگی ہو اور فتنہ عام ہو جائے۔ اسلام میں منع ہے، اسلام میں فتنہ کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہر اس طریقے کو، ہر اس راستے کو روکنے کی ہدایت دی گئی ہے جو برائی اور زناکاری کی طرف لے جاتا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ زنا جو ہے نا بہت ہی گندا کام ہے، فحش کام ہے، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ بے پردگی کیا ہے؟ بے پردگی مرد اور عورت کو زنا کے قریب لے جانے والی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے کشش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بے پردگی کو دیکھ کر، برہنہ عورتوں کو دیکھ کر مردوں کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں۔ لہٰذا یہ فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ ہوا تھا وہ عورتوں کا ہی فتنہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة وقعت في بني اسرائیل في النساء۔ دنیا داری سے بچو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔
دنیا کے فتنے سے بھی بچو اور عورتوں کے فتنوں سے بھی بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے تھا، وہ عورتوں کے بارے میں تھا۔ یہ بے پردگی فتنوں کو دعوت دیتی ہے، زناکاری کو عام کرنے کا سبب بنتی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت سراپا پردہ ہے۔ عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پردے کی چیز ہے، اس لیے اس کو مستورات بھی کہتے ہیں، خواتین کو پردہ کی جانے والی چیز، پردے میں رہنے والی چیزیں۔ جب عورت گھر سے باہر بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو شیطان جھانکتا ہے، شیطان اسے اچک لیتا ہے، شیطان مردوں کے دلوں میں برے خیالات اور وسوسوں کو جنم دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے بہت خطرناک چیز ہے بے پردگی۔ بے پردگی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ان عورتوں کو اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے جو بے پردہ ہو کر زیب و زینت میں اپنے آپ کو ڈبا کر مردوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اگر ان کے پاس ایمان ہے، حیا ہے، پاکیزگی ہے، اگر وہ فطرت پر رہنا چاہتی ہیں تو انہیں توبہ کرنا چاہیے۔ یہ دوسروں کا نقصان سے پہلے خود ان عورتوں کا نقصان ہے۔ اگر وہ مومنہ ہیں، اگر انہیں جہنم کا ڈر ہے تو اس لعنت سے بچنا چاہیے۔ کیا انہوں نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے 2 قسم کے جہنمیوں کو نہیں دیکھا ہے، یعنی بعد کے زمانے میں یہ 2 قسم کے جہنمی لوگ پیدا ہوں گے۔ اس میں آپ نے ایک یہ فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس گھوڑے کی دموں کی طرح سے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ہانکیں گے، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ جن کے پاس طاقت ہوگی وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے، لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے، لوگوں کے حقوق سلب کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، اپنی طاقت کا ان کے اوپر غلط استعمال کریں گے، جیسا کہ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، جو طاقتور ہے، وہ کمزوروں پر ظلم کر رہا، ان کے حقوق چھین رہا، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ اور دوسری قسم کے جہنمی کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں، جو کپڑا پہن کر بھی برہنہ نظر آتی ہیں۔ بے پردگی کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں کہ آج کل عورتیں بالکل برہنہ ہو کر سامنے آتی ہیں، کچھ نہ کچھ کپڑا ان کے تن پر رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا بدن نظر آتا ہے، اس کے باوجود ان کے بدن ننگے نظر آتے ہیں، برہنہ نظر آتے ہیں۔ یہ ایسی عورتیں ہیں جو بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں، بناؤ سنگار کر کر باہر نکلتی ہیں، اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، وہ مردوں کو دعوت دیتی ہیں، مٹک مٹک کر چلتی ہیں، اترا اترا کر چلتی ہیں، اپنا جلوہ دکھاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو بہت ہی دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے بے پردگی کا انجام اور اس کا خطرناک نتیجہ۔ لہذا مسلم عورتوں کو ڈرنا چاہیے، مسلم مردوں کو بھی ڈرنا چاہیے اور اپنی عورتوں پر حجاب کی پابندی لگانا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، حقیقت یہ ہے کہ بے پردگی یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے۔ حجاب اور پردے میں رہنا یہ انسان کی فطرت ہے، عورت کی فطرت ہے۔ بے پردگی یہ فطرت سے بغاوت ہے، فطرت کے خلاف ہے، اور فطرت سے بغاوت کرنے کا انجام معلوم ہے۔ جب قدرتی آفتیں آتی ہیں، زلزلے، طوفان، سیلاب، بہت زیادہ گرمی، تو بجائے اس کے کہ اس کو گناہوں کا نتیجہ ہم قرار دیں، جیسا کہ اسلام کہتا ہے، دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہے، نیچر سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے دنیا، اس لیے یہ سب آفتیں آتی ہیں۔ پہاڑوں کو کاٹے جا رہے ہیں تو زلزلہ آ جا رہا ہے، اور ماحولیاتی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے تو گرمی پھیل رہی ہے، تو یہ ہے وہ ہے۔ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ انسانوں کے گناہ ہیں۔ گناہ کرنا فطرت کے خلاف بغاوت ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے اور اس طرح کی آفتیں دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ تو پردہ اور حجاب بھی فطرت ہے، فطرت کے خلاف بغاوت کی جائے گی، بے پردگی کو رواج دیا جائے گا تو اللہ کا غضب نازل ہوگا اور فتنے رونما ہوں گے۔ آج بے پردگی کی وجہ سے کتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور کتنی فحاشیاں اور زناکاریاں بدکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں، کتنے ناجائز بچے اور بچیاں جنم لے رہی ہیں، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، یہ بے پردگی جو ہے یہ ایمان، حیا اور پاکیزگی کے منافی اور خلاف ہے۔ آپ نے پچھلے خطبے میں سنا تھا کہ حجاب اور پردے کے اندر
یہ مردوں کے دل کی بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور عورتوں کے دل کی بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور یہ ایک شناخت ہے ایمان کی علامت ہے عورت کا پردے میں رہنا۔ عورتیں جب پردے میں نکلتی ہیں تو پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ ایمان والی عورتیں ہیں، تو یہ ایمان میں سے ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، وہ عورت بے پردہ ہو کر باہر نہیں نکلے گی۔ جس مرد کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا، وہ اپنی عورتوں کو بے پردہ ہو کر باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ ایمان میں سے ہے، یہ حیا میں سے ہے، یہ پاکیزگی میں سے ہے، یہ پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ جو بے شرم ہوگا، جو بے حیا عورت ہوگی، وہی بے پردگی کی قائل ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے شرم ہی نہیں ہے تو جو چاہے کر۔ تو جو بے شرم ہوگا، جو بے حیا عورت ہوگی، اسی کے یہاں بے پردگی جائز ہوگی۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، حیا ہوگی، پاکیزگی ہوگی، وہ اس بات کا قائل نہیں ہوگا کہ بے پردگی جائز اور ہونی چاہیے، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، مسلمانوں کو چاہیے کہ میڈیا کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ میڈیا جو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ پردہ اور حجاب یہ اسلام میں سے نہیں ہے بلکہ عرب کا کلچر ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام سے پہلے عرب کے اندر بھی بے پردگی تھی، عریانیت تھی، بے حجابی تھی۔ یہاں بھی پردے کا رواج نہیں تھا پہلے۔ اللہ رب العالمین نے پھر 5 ہجری میں جا کے حجاب کی آیت نازل کی۔ اس سے پہلے عورتیں بے پردہ ہو کر گھومتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی تھی زیب و زینت کو ظاہر کرتے ہوئے، اے مومنہ عورتوں تم ان کی طرح سے مت نکلو۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کرو، اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں اور ڈال لیا کرو۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے اندر بے پردگی تھی، حجاب نہیں تھا، تو اسلام حجاب کو لے کر آیا۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ عرب کا کلچر ہے۔ لہٰذا جو غیر عرب ملک ہیں مسلمانوں کے، وہاں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے اسلام میں سے نہیں ہے، یہ تو عرب کا کلچر ہے، زبردستی تم پر تھوپا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ اسلام میں سے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ عرب کے یہاں بھی پہلے بے پردگی تھی، اللہ نے حکم نازل کیا تو انہوں نے پردہ کو اختیار کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو ماننے والے ہیں تو قرآن کے اس حکم کو جانیں۔ اور ایک آخری چیز، میڈیا کی اس دوغلی پالیسی سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایک طرف تو میڈیا کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو شخصی آزادی ہونی چاہیے، انفرادی آزادی ہونی چاہیے، اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو اس کی مرضی، میرا جسم میری مرضی، اس کا نعرہ دیا جاتا ہے۔ لیکن وہی میڈیا، اس کی دوغلی پالیسی دیکھیے، جو مومن عورت، جو مسلمان عورت چاہتی ہے کہ میں حجاب میں باہر نکلوں تو اس کو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو کہاں گئے شخصی آزادی کا نعرہ؟ کہاں گئے عورتوں کے حقوق؟ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، لیکن جب مومنہ عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم حجاب میں باہر نکلیں تو منع کیا جاتا ہے۔ یہ کون سی آزادی ہوئی؟ معلوم یہ ہوا کہ ان کو اسلام سے الرجی ہے، ان کو مسلمانوں سے الرجی ہے، ان کو لوگوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور شخصی آزادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، ان سے ان کو پیار اور محبت ہے، اور ہر وہ چیز جو اسلام میں سے ہے، مسلمانوں کے حق میں ہے، ان کو اس سے الرجی ہے۔ مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم حضرات، یہ بے پردگی کی خطرناکیاں ہیں، تباہ کاریاں ہیں، ان کے نقصانات ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو گلے لگانا چاہیے، اسے تھامے رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے عزت ہے، شرافت ہے، اسی میں ہمارے لیے عفت ہے، پاک دامنی ہے، پاکیزگی ہے، اسی میں ہمارا ایمان، ہمارا دین محفوظ رہے گا، اور اسی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور جہنم سے ہم بچیں گے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ ورنہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی تو ہم جنت سے محروم ہو سکتے ہیں اور جہنم ہمیں واصل ہونا پڑے گا۔ اور جو غیر مسلمین ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ جہنم میں جائیں، ہم مسلمان بھی کچھ ایسا کریں کہ ہم بھی جنت سے محروم ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔